لوگوں میں کہتا ہوں نیلارم سٹرنگ صرف چاند تک گیا، میرا مصطفیٰ لامکان پر گیا۔ اللہ میں کہہ رہا ہوں نیلارم سٹرنگ نے چاند پہ قدم رکھا لیکن آکسیجن ساتھ لیا، میرا مصطفیٰ چاند سے بھی پار 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 لیکن کوئی آکسیجن ساتھ میں نہیں لیا، چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگوں صحابہ نے جو کچھ سیکھا وہ براہ راست نبی سے سیکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کہتا تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ نبی کی ذات میں ہے، نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ خود کہتا بہترین نمونہ ہے، بلا اس سے بلا کوئی اور نمونہ ہو سکتا ہے؟ اور دنیا کے مدرسے بھی مکمل نہیں ہے، دنیا کے سکول بھی مکمل نہیں ہے، دنیا کے انسان مدرس ٹیچر کوئی مکمل نہیں ہے، خطا کے پتلے ہوتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، بات بتاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں دو ہی ذات جو مکمل ہے، خطا سے پاک ہے، یا خدا ہے یا میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے میرے نبی نے کسی مدرسے سے پڑھ کے مشورہ نہیں دیا، کسی استاد سے سیکھ کے مشورہ نہیں دیا ہے، کسی یونیورسٹی میں جا کے داخلہ لے کے پڑھ کے ہمیں مشورہ اصول نہیں بتائے۔ اللہ کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی کا کوئی مشورہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی ہے، میرا نبی جو کچھ کہتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے سے کہتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ ہر میدان میں کامیاب، اور ہر چیز کی رہبری بھی رسول اللہ کے پاس ہے۔ یہ جملہ لے لو جلدی سے آپ، ایسا نہیں ہم نے سمجھا شاید نماز ہم حضور سے سیکھیں تو کاروبار کسی اور سے سیکھیں، ایسا نہیں۔ سجدے ہم حضور سے سیکھیں تو چاند پر چڑھنا کسی اور سے سیکھیں، حق ہے، واہ واہ، ہم نے یہی سمجھا۔ کیا بات ہے، ہمارے جوانوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بس سجدے یہاں سے سیکھنا ہے، لیکن چاند پہ کیسے چڑھیں گے وہ ہمیں نیلارم سٹرنگ سے سیکھنا پڑے گا۔ ارے لوگوں میں کہتا ہوں نیلارم سٹرنگ صرف چاند تک گیا، میرا مصطفیٰ لامکان پر گیا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نیلارم سٹرنگ نے چاند پہ قدم رکھا لیکن آکسیجن ساتھ لیا، میرا مصطفیٰ چاند سے بھی پار 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 لیکن کوئی آکسیجن ساتھ میں نہیں لیا، چلے گئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو لوگوں صحابہ نے جو کچھ سیکھا وہ براہ راست نبی سے سیکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ یہ بات اگلے سن لیجئے، میں ابھی جو عرض کر رہا تھا، ہم جب کامیابی کی بات کریں گے، اور ادھوری کامیابی نہیں، انکمپلیٹ نہیں، ایسا نہیں کہ نماز سیکھنی ہے، روزہ سیکھنا ہے، حج سیکھنی ہے، زکوٰۃ سیکھنا ہے، ماہ رمضان کے روزے سیکھنے ہیں، یہ تو یہاں سے سیکھنی ہے ہمیں، باقی کہیں اور جا کے سیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ اس غلط فہمی سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ قرآن کھول کے کہیں گے تو اللہ کہتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کہتا کہ بے شک تمہاری نماز سیکھنے کا بہترین نمونہ تو ہم سمجھتے نماز سیکھنی ہے۔ اوئے کیا بات ہے، ہائے ہائے۔ اگر اللہ کہتا تمہیں حج کرنے کا بہترین نمونہ تو ہم سمجھتے حج سیکھنا۔ اللہ کہتا ہے زندگی کا طریقہ۔ سبحان اللہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، بے شک تمہارے لیے نبی کی ذات میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تمہیں نماز سیکھنی تو نبی سے سیکھو، روزہ سیکھنی تو نبی سے سیکھو، ہم تو وہ اسلام اور مذہب ماننے والے ہیں، ہمیں تو نبی نے مسجد میں جاتے ہوئے سکھایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سبحان اللہ۔ لیکن جب مسجد سے باہر جاتے تو اللہم انی اسألک من فضلک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد میں آؤ تو رحمت مانگو، مسجد سے نکل جاؤ تو فضل مانگو۔
بے شک سمجھو، مسجد میں آؤ تو رحمت مانگو، مسجد سے نکلو تو فضل مانگو. میں نے سوال کیا مولا مسجد میں آنا رحمت سمجھ میں آ گئی، نماز پڑھنا یہ بھی رحمت، ذکر کرنا یہ بھی رحمت، تلاوت کرنا یہ بھی رحمت، سجدے کرنا یہ بھی رحمت، مسجد میں بیٹھنا یہ بھی رحمت. لیکن جب مسجد سے نکل جائیں گے ابھی کاروبار میں جانا ہے، دکانداری میں جانا ہے، ملازمت میں جانا ہے، آئے ہائے واہ. دنیاوی کام میں جانا، اللہ کہتا فضل مانگو، نبی نے سکھایا فضل مانگو. تو اللہ کا نبی کہتا ہے جو مومن بندہ صالح بندہ مسجد سے نکل کر کے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو رب نے رزق نہیں کہا، اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتا تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ نبی کی ذات میں ہے، نبی کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. جب اللہ خود کہتا بہترین نمونہ ہے، بلا اس سے بلا کوئی اور نمونہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہیں سے غفلت شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے لوگ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے سنو زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جس خالق نے ہمیں بنایا وہی خالق کہتا ہے مصطفیٰ کو میں نے بھیجا ہی اسی لیے کہ تم بہترین زندگی گزارو، کیا بات ہے. بے شک تم کامیاب زندگی گزارو، تم پر اطمینان زندگی گزارو، تم خوشحال زندگی گزارو، تم ہر میدان میں کامیابی کی زندگی گزارو. حضور کو میں نے بھیجا ہی اسی لیے کہ تم اس سے رہبری حاصل کر سکو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اسی لیے میرے نبی کو دیکھو گے کبھی مسجد میں کبھی تجارت میں. واہ سبحان اللہ جملہ لے لو محبت سے سبحان اللہ لوگوں. سبحان اللہ. اسی لیے میرے نبی گفوں اور گاروں میں بیٹھ کے صرف سجدے نہیں کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. بے شک. بلکہ اس طرح انگلیاں ملائی، اس طرح ملا کے کہہ دیا جو تجارت کرنے والا انسان عدل کرے گا، عادل تاجر، عادل مانے دھوکہ باز نہیں ہوگا، جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا، ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوگا، لوگوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، حلال کمائی کی تجارت کرنے والا. میرا نبی فرماتا جتنی یہ 2 انگلیاں نزدیک ہے اتنا نزدیک وہ میرے نزدیک جنت میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستان محترم میں کہنا چاہوں گا تمہیں آپ سے میرا سوال ہے، اب جب کامل مصطفیٰ کو ہم نے سمجھ لیا، کامل اللہ نے بنایا، رہبری خدا نے فرمائی، ہر معاملے میں کیسے چلنا ہے رب نے خود سکھایا. سبحان اللہ. دنیا کے لوگوں نے کہیں مدرسے سے سیکھا، کسی نے سکول سے سیکھا، کسی نے کسی سے سیکھا، لیکن میرے نبی نے جو کچھ سیکھا اللہ سے سیکھا. سبحان اللہ. اور اللہ نے اس لیے سکھایا کہ نبی تم امت کو سکھاؤ. واہ بے شک. چونکہ میں اللہ نور السماوات والارض میں زمین پر آ کر کے ان کے سامنے ان کی زندگی نہیں سکھاؤں، یہ میری وحدانیت الوہیت قدرت کے خلاف ہے. لہذا یہ بشر ہے، تو بشروں کی شکل میں ان کو بشریت سکھا دو. سبحان اللہ. سمجھے؟ وہ الگ موضوع ہے، اللہ نور ہے، اس نور سے نبی بنا، لیکن حضور جو ہمارے سامنے آئے سبحان اللہ سبحان یہ نور کی شکل میں نہیں آئے، انسان کی شکل میں آئے. بے شک. میرے مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے بشریت کا لباس عطا فرما دیا. میرے نبی تو جا کے ان انسانوں کو انسانوں کی شکل میں انسانیت بھی سکھاؤ، اور انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے ان کو یہ بھی سکھا دو. کیا بات ہے. اب میرے مصطفیٰ مکمل ہے اور کامیاب ہے. اس حوالے سے بس اتنی بات یاد رکھ لیجئے، حضور کامل و مکمل ہے اور کامیاب ہے. کہہ دو حضور کامل و مکمل ہے اور کامیاب ہے. اب کامیاب آقا دنیا میں تشریف لے آئے، اب ہمیں دیکھنا ہے اس امت میں سب سے کامیاب ترین جماعت کون ہے اور کیوں ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو اس میں 2 رائے نہیں ہے. اس امت میں کامیاب ترین جماعت جو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ بے شک. بہت خوب.
اس میں کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو چیلنج کر سکے. اب سوال یہ ہے وہ کامیاب تو ہو گئے, کامیاب ترین جماعت صحابہ کی ہے. کامیاب کیوں ہے؟ کہ ان کی تربیت سیدھے میرے نبی نے فرمائی. سبحان اللہ. اب رسول اللہ کے سیرت کے جتنے گوشے ہیں میرے مصطفیٰ کی ذات کے اندر کیا ہے؟ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کامیابی لینی ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا. صحابہ نے کامیابی کی منزلیں کیسے طے کر لیے ہیں, اور وہ بھی صرف ایک میدان میں نہیں ہے. جس میدان میں بھی تم دیکھو گے صحابہ کامیاب نظر آ جائیں گے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. بڑھیا آگے. اب حضور کے الگ الگ رنگ ہیں, بے شک. مصطفیٰ ایک ذات ہے, لیکن لکم لقد کان لکم تم سب کے لیے مصطفیٰ بہترین نمونہ. اب یہ نمونہ ہے تو مصطفیٰ, نمونہ ہے تو مصطفیٰ, لیکن اس نمونے کی عملی تفسیر صحابہ ہے. کیا بات, کیا بات. جملہ لے لو, بڑا پیارا ہے, سن لو, محبت سے بولو. سبحان اللہ. اس نمونے کی عملی تفسیر جو ہے وہ کون ہے؟ صحابہ. صحابہ نبی سے جڑے, رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے, آقا کریم کی مجلس میں تربیت حاصل کر لی. کوئی ابو بکر بن گیا. واہ واہ, سبحان اللہ. ابو بکر صدیق میرے دوستو, اگر نبی سے یاری کرنی ہے, اگر رسول اللہ سے یاری لگانی ہے, دوستانہ جوڑنا ہے, تعلق جوڑنا ہے, تو صدیق اکبر کو اپنا امام سمجھ لو, تمہیں نبی سے دوستی سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. ابو بکر نے ہمیں سمجھا دیا کہ نبی سے غلامی کیسے کرتے ہیں اور غلامی میں کامیابی کیسے ملتے ہیں. اگر تمہیں یارانہ میرے نبی سے جوڑنا ہے ابو بکر کو پڑھنا پڑے گا. اگر تمہیں دنیا میں کامیابی کے ساتھ حکومت چلانی ہے عدل کے ساتھ تو فاروق اعظم کو پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. کوئی ایک گوشہ نہیں جس کی رہبری رسول نے نہ کی اور صحابہ نے حاصل نہ کی. اب کامیاب ترین جماعت کون سی جماعت ہے اس امت میں؟ جواب دیجیے. صحابہ کی. آپ جواب دیجیے. اس امت میں کامیاب ترین جماعت کسی بھی میدان میں کمی نہیں. اب ہم کہتے ہیں کامیاب وہ ہیں, الگ الگ کامیابیاں لکھی نا لوگوں نے اپنے معیار کے مطابق. کوئی کہتا ہے جو دولت والا وہی کامیاب, کوئی کہتا ہے جس کے سر پہ تاج ہے وہی کامیاب, کوئی کہتا ہے جو امیر ہے وہی کامیاب ہے, کوئی کہتا ہے جو وزیر ہے وہی کامیاب ہے. اور میں خدا کی قسم کہتا ہوں جو در رسول کا فقیر ہے وہی کامیاب ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو در رسول کا فقیر ہے وہی کامیاب. اقبال نے کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے, کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.